سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الہمنا رشدا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمارا خالق ہے، رب ہے، رازق ہے، مالک ہے، غفور، غفار، غافر الذنب، قابل التوب، ان تمام صفات کے ساتھ مالک یوم الدین ہے۔ اللہ وہ خالق ہے جو ماہر خلاق ہے، بہترین خالق ہے۔ کوئی چھوٹا سا چھوٹا بنانے والا کسی چیز کو بیکار نہیں بناتا۔ الخالق، خلاق، قرآن گواہی دیتا ہے ما خلقت ھذا، ما خلقت ھذا، تو نے اس کو کیا نہیں بنایا؟ بیکار نہیں بنایا، الٹپ نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا، عبثا، بیکار فضول نہیں بنایا۔ اللہ نے اس کو بامقصد بنایا، کائنات کو، زمین آسمان کو پیدا کیا، تخلیق کیا، پھر اس میں حضرت انسان کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا خلیفہ اور جانشین بنا کر اس دنیا میں آباد کر دیا۔ اس دنیا میں آباد کیا، بھیجتا ہے، پھر وہ رب اس کی ربوبیت کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کو پوستا ہے۔ وہ رازق رزاق ہے، اس کو رزق دیتا ہے، اس کو، اس کی اولادوں کو رزق دیتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، نشو نما کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ مالک ہے نا، وہ مالک ہے۔ وہ دنیا میں کیا چاہتا ہے کہ وہ جب تخلیق کرنے کے بعد، ربوبیت دینے کے بعد، رزق دینے کے بعد یہاں پہ اس کی نشو نما کرے، تو اس دنیا میں ان تمام چیزوں کا حامل کیا کرے؟ جب اس نے بنایا وما خلقت ھذا باطلا، عبث نہیں بنایا تھا۔ اس دنیا میں ربوبیت، رزق، پالتا پوستا بھی وہ اس لیے ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ سب کچھ دیتا ہے، رزق دیتا ہے، ربوبیت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے اس لیے تاکہ میں مالک ہوں، یہ میری بندگی کرے۔ بندگی کے لیے بناتا ہے، بندگی کے لیے ربوبیت کرتا ہے، بندگی کے پیمانوں کو پرکھنے کے لیے رزق دیتا ہے کہ مالک میں ہوں، میرا بندہ بن کے رہتا ہے کہ نہیں، مالک میں ہوں، میری عبادت کرتا ہے کہ نہیں، مالک میں ہوں، میری اطاعت کرتا ہے کہ نہیں۔ یہی پرکھنے کے لیے اس نے دنیا میں انسان کو بھیجا، اور یہ پرکھنے کے لیے اس نے ما خلقت ھذا باطلا، اس کو امتحان گاہ بنایا تھا، اس کو عبث نہیں بنایا تھا۔ وہ یہی پرکھنا چاہتا تھا کہ اس دنیا کے قیام گاہ میں وہ مالک کو اپنا خالق رازق رب جان کے اس کی اطاعت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ دنیا کو اس نے امتحان گاہ بنایا تھا۔ کوئی بھی امتحان گاہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، عارضی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس عارضی قیام گاہ میں وہ اپنی بندگی میں کمی کرتا ہے تو وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ قابل توب ہے۔ اس قیام گاہ کے دوران اس کی کمیوں کوتاہیوں کے اعتراف پہ اس کے گناہ بخشتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے، اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ لیکن ایک عام امتحان گاہ کی طرح جب وہ اسے آزما رہا ہے، اس کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما رہا ہے، اس نے قیام ہمیشہ نہیں کیا۔ اس نے قیام ہمیشہ نہیں کیا۔ اس نے سورہ ملک میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت دے کر اس دنیا کی قیام گاہ میں قیام کو عارضی بھی کرتا ہے۔ عارضی کرنے کے بعد اس امتحان کے نتیجے کے لیے پھر اس دنیا کو پھر سے برپا کرتا ہے تاکہ اس امتحان کا نتیجہ مالک یوم اس خالق کی تخلیق کا ربط ہے
تو لہٰذا کچھ حقیقتیں جو ظاہر ہیں کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، امتحان ہے اللہ کی اطاعت اور بندگی کا، اس کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کا، اور کسی قیام گاہ کی طرح کسی امتحان گاہ کی طرح اس میں بھی قیام عارضی ہے۔ یہ عارضی قیام کا اختتام موت کے ذریعے ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ کوئی ذی روح جو اس امتحان گاہ میں، کوئی صاحب اختیار مخلوق جو اس قیام گاہ میں، امتحان گاہ میں آئے گی، بھیجی جائے گی اللہ کے حکم سے، اس کو ہمیشگی نہیں، اس کو دوام نہیں، موت کا کڑوا گھونٹ سب کو پینا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، سب کو فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهِ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، عزت اور جلال والی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی کسی کو دوام نہیں، ہمیشگی نہیں۔ امتحان گاہ میں قیام عارضی ہے، زندگی سے اس قیام اور امتحان کا آغاز ہے، اور موت سے اس امتحان کا اختتام ہے۔ کسی چیز کو ہمیشگی نہیں، نہ سورج ہمیشہ چمکتا ہے، نہ چاند ہمیشہ رہتا ہے، نہ گرمی کو ہمیشگی، نہ سردی کو ہمیشگی، نہ جوانی سدا رہتی ہے، نہ بڑھاپا، نہ بچپن۔ انسان کی زندگی کو بھی ہمیشگی نہیں، نہ اس دنیا کے امتحان کا کو ہمیشگی ہے۔ وہ کہنے والے ایک پنجابی شاعر نے خوب ہی کہا، لوئے لوئے پرلے کڑیے جے تو پانڈا ورنا، شام پئی بن نام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ جوانی کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، جوانی کی طاقت نے اپنے اعمال نامے کے برتن کو بھر لو، جب موت کی شام پڑ جائے گی تو اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر روانگی ہوگی تو پھر خوف ہوگا۔ تو ان سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے نا۔ صدا نہ باغے بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ ہمیشگی نہیں ہے، دوام نہیں ہے، زندگی عارضی ہے، یہاں سے قیام موت کے بعد لازمی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے اسی لیے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اس کا انکار کر کیسے سکتے ہو، اس کا کفر کر کیسے سکتے ہو، اللہ کا، اللہ کی آخرت کی ملاقات کا، اس کے احکامات کا؟ تم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، موت دی، تمہیں زندہ کر کے دنیا میں بھیجا، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کر کے اپنی طرف لائے گا۔ آج نہیں مانتے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ قیامت کے دن کہیں گے اللہ تو نے واقعی ہمیں 2 زندگیاں اور 2 موتیں دے دی، تو نے واقعی ہمیں 2 زندگیاں اور 2 موتیں دے دی۔ یہ ان چیزوں کا تقاضا ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد اس امتحان گاہ، عارضی امتحان گاہ کے قیام سے روانگی کے لیے موت ہے، اور اس امتحان گاہ میں پرچے اور امتحان کے نتائج کے لیے زندگی یا باس بعد الموت ہے۔ جو اس امتحان گاہ میں کیا تھا اس کا نتیجہ ملنے کے لیے باس بعد الموت ہے۔ قیامت کا دن برپا ہونا ہے۔ جب یہ قیامت برپا ہوئی تھی امتحان کے لیے، جب یہ کائنات برپا ہوئی تھی امتحان کے لیے، تو امتحان گاہ کے نتیجے کے لیے قیامت کو برپا ہونا ہے۔ کوئی امتحان ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ نہ ملے۔ باس بعد الموت، قیامت کا دن، نتیجے کا دن، یوم التغابن، یوم الحق۔
यौमुल जज़ा यौमुद्दीन दुनिया के इम्तिहान गाह का लाजिम और मलजूम अंसर मौजूद है। जब ये इम्तिहान गाह है तो एक इम्तिहान गाह के बाद एक नतीजा गाह का होना लाजिम है। इम्तिहान गाह में क़याम के बाद नतीजा गाह में हाजिर होना लाजिम है। जिंदगी बाद मौत, मौत के बाद नताइज को पाने के लिए लाजिम है। और यह भी आप जानते हैं कि कोई नतीजा गाह इम्तिहान गाह की तरह नहीं होता। एग्जामिनेशन हॉल और रिजल्ट अनाउंसिंग डे एक जैसे नहीं होते, जमीन आसमान का फर्क होता है। इम्तिहान गाह का, एग्जामिनेशन हॉल का माहौल ही और होता है, और जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होता है उस दिन रिजल्ट अनाउंसिंग डे की कैफियत, हाल, रुदात, वाकयात, माहौल फर्क होता है। वही कहते हैं ना, आज नतीजा बोलेगा, कोई हंसेगा, कोई रोएगा, ये यौमुत तगाबुन है। लेकिन इम्तिहान गाह और नतीजा गाह एक तरह के भी नहीं होते। यौम तबद्दुल अर्ज़ गैरुल अर्ज़, इसीलिए दुनिया के इम्तिहान गाह की तरह यौमुल जज़ा नहीं होगा। नतीजे के देने का दिन इम्तिहान गाह से फर्क होगा। ये जमीन आसमान बदल के कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे, और ये सब होना हक है। क़यामत का होना हक है। अल-हक़्क़तुमल हक़्क़ वमा अदराकमल हक़्क़, औ क़ारियतुमल क़ारिया वमा अदराकमल क़ारिया, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा। अल्लाह ने कसमें खा खा कर इसका यकीन दिलवाया है। क़यामत पर ईमान लाना ईमान मुफस्सिल का लाजमी जुज़्व है। ईमान बिल आखिरह के बाद बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। कुरान बार बार बिल आखिरति हुम यूकिनून का तकाजा, मुतालबा और फर्ज हुक्म कहता है। हदीस जिब्रील में भी जहां ईमान का तसव्वुर बताया है, उसमें भी हज़रत जिब्रील अमीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू, वो जो बुखारी की एक तवील हदीस जिब्रील के नाम से आती है, उसमें भी ईमान बिल आखिरह का तस्करा है। और ये ईमान बिल आखिरह ही है जो दिल की हालत और अमल की कैफियत बदल देता है। ये क़यामत के दिन का ईमान ही है जो एक बुत परस्त को तौहीद परस्त बना देता है, बेनमाजी को नमाजी बना देता है, बेहयाई, फहाशी और यानी बदकारी करने वाले को बाहया बना देता है, एक झूठे को सच की तरफ माइल कर देता है, खाइन को अमीन बना देता है। ये आखिरत का ईमान ही है जो रिश्वत खाने वाले को रिज़्क़े हलाल की तरफ माइल कर देता है, बदअहदी करने वालों को इफ़ाए अहद की तरफ पलटा देता है, गासिबों को, जालिमों को अमन और राश्ती का अलमबरदार बना देता है, चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को मुहाफिज बना देता है, कातिलों को, खून के प्यासों को भाई भाई बना देता है। यह अकीदा आखिरत का इजाज, अकीदा आखिरत का चौकीदार जिस दिल पर बैठ जाए, बिलाखिरति हुम यूकिनून की कैफियत जिसे मिल जाए, यही वो चौकीदार है। वलिमन खौफ मकाम रब्बिही, यही वो अकीदा आखिरत का नुस्खा है। ये मुश्क जिसके दिल में बैठ जाए, ये खुशबू जिसके दिल में बस जाए, उसके दिल की दुनिया बदल जाती है, उसके अमल का रवैया बदल जाता है। वो मुत्तकी परहेजगार बन जाता है। वहदे फारूकी, हजरत उमर फारूक, दिल में ये जज्बा बैठ गया था। खिलाफत के बाद वो रोना, उमर दजला के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो तुझसे पूछ होगी। रातों को नींद नहीं आती थी। ये है फिक्र आखिरत। दिन रियाया की खिदमत में गुजरता है और रात गश्त में गुजरती है। कहीं भूखों के लिए अपने कंधों के ऊपर उठा के वो गेहूं और गंदम की बोरियां उठा के लाते हैं, तो दुनिया में तो वजन उठा लेगा, क़यामत में कौन? ला ताज़िरु वाज़िरतन विज़रा उख़रा, उस दिन कौन उठाएगा? यह फिक्र आखिरत की मुश्क जिस दिल में उसकी बू आने लगे।
کو یہ بوٹی جس کے دل میں لگ جاتی ہے پھر اس کا عمل ایسا کہ عہد فاروقی میں پتہ چلتا ہے کہ بحرین سے کچھ مال غنیمت آتا ہے، اس میں مشک اور عنبر خوشبوئیں بھی ہیں، اور مشک اور عنبر کی تقسیم، جو مال غنیمت میں مشک اور عنبر آیا، مشک اور عنبر کی تقسیم کے لیے حضرت عمر نے حکم دیا کہ کسی شخص کو تلاش کیا جائے اور اس کی ذمہ داری لگائی جائے، تو بیوی نے کہا کہ اس خوشبو کو میں تقسیم کر دیتی ہوں، میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہوں۔ حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں، تو ایسا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ جو خوشبو تیرے ہاتھ کو لگے گی وہ تو اگر دوپٹے سے پونچھ لے گی تو قیامت کے دن میں اس کا جواب دے ہوں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ ہے فکر آخرت۔ قبیلہ غامدیہ کی خاتون زنا کا ارتکاب پے در پے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد جاری کرے، مجھے گناہوں سے پاک کرے۔ کوئی دنیا کا بندہ یا کوئی دنیا کی عورت ایسی ہو سکتی ہے جو یہ چاہے کہ مجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے؟ یہ فکر آخرت ہے۔ جس کو فکر آخرت کی وہ پہچان مل جاتی ہے، جس کا عقیدہ آخرت راسخ ہو جاتا ہے، اس کو دنیا کے عذاب، دنیا کی سزائیں، دنیا کے فکر ہیچ اور دنیا کی نعمتیں، ان سے وہ غنی ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ فکر آخرت کا جذبہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ڈالتے ہیں، وہ جس کو وہ احساس ہو جائے، جیسے سورہ انفطار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 17 میں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ ہر جان جان لے گی اس نے آگے کیا چھوڑا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ یہ احساس جس پر غالب آ جائے وہ کامیاب ہے۔ سورہ دہر میں آتا ہے آیت نمبر 7 میں، یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ ڈرتے ہیں اس دن کے شر سے جو پھیل جانے والا ہے۔ وہ ڈرتے ہیں اس دن کے شر سے جو پھیل جانے والا ہے۔ اسی صورت میں آگے جا کے آتا ہے کہ وہ کہیں گے اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم تو دنیا میں ڈر کے ایک ایسے دن سے ڈر کے زندگی گزارتے تھے جو چہروں کو بگاڑ دے گا۔ دنیا میں بدعملیوں کی وجہ عقیدہ آخرت کی کمزوری ہے۔ دنیا کی محبت عقیدہ آخرت میں کمزوری کی وجہ ہے۔ آج ہی آپ نے سورہ الاعلیٰ میں پڑھا، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ زیادہ باقی رہنے والی چیز تو آخرت ہے، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہؤلاء یحبون العاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اصل وجہ ان کی آخرت کی فکر کی کمی یہ ہے کہ ان کو جلدی مل جانے والی چیز دنیا سے محبت ہو گئی ہے، اور وہ جو بھاری دن ہے اس کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ سورہ قیامہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 میں فرمایا کلا، ہرگز نہیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہم ناظرہ، کچھ چہرے اس دن حشاش پرشاش ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ دنیا کی محبت ہے جو آخرت کو پس پشت پھینکنے کا ذریعہ بنتی۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا یرید الانسان لیفجر امامہ، یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل میں انسان کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی اگلی زندگی میں بھی کھل کے جیے، کھل کے جیو، مزے سے جیو، 4 دنوں کی زندگی، بابر وائش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ یہ کھل کے جینے کا مزہ، من پسند زندگی گزارنے کی وجہ دنیا کی محبت اس کے ذہن میں فکر آخرت کی مشک کو مٹا دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی محبت وہ ناگن ہے، دنیا کی محبت وہ ناگن ہے، جب کسی کو ڈس لیتی ہے نا تو پھر وہ فکر آخرت کے جذبے کو
ختم کر دیتی ہے. دنیا کی محبت کی ڈسا ہوا شخص، اس کے جسم میں وہ زہر ہے جو سب سے پہلے یہ زہر کس کو مٹاتا ہے؟ یہ آخرت کی فکر کو مٹاتا ہے. دنیا کی محبت میں ڈسا ہوا آخرت کی فکر سے غافل ہو جاتا ہے. قیامت کا بار بار قرآن میں تذکرہ، لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ نبا میں آپ نے پڑھا، ہم فیہ مختلفون، لوگوں کی رائے قیامت کے بارے میں مختلف ہے. قیامت کے بارے میں آراء مختلف ہیں. اس دن بھی میں نے آپ کو سورہ نبا میں بتایا تھا کہ کتنی مختلف آراء ہیں. قیامت کے بارے میں جو لادین لوگ ہیں، دہریہ لوگ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کی مختلف آراء کیا ہیں. ایک تو وہ آئنسٹائن کی تھیوری، ہمیشگی کی تھیوری، اٹرنٹی کا کانسیپٹ. آئنسٹائن کا کانسیپٹ ہے کہ دنیا ہمیشہ رہے گی اور ایسے ہی بس چلتی رہے گی. ڈفرنٹ لاز بناتا ہے. E = mc². E is the end of time and space and beginning of eternity. تو وہ کانسیپٹ آف اٹرنٹی یہ آئنسٹائن کا کانسیپٹ ہے. زندگی ہمیشہ رہے گی، ایسے رواں دواں رہے گی. پھر کچھ لادین لوگوں کا تصور، میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا، بگ بینگ، بڑا سا دھماکہ ہوا تھا تو دنیا بنی تھی. بگ ایکسپلوژن، بگ بینگ، بڑا سا دھماکہ، کیمیکل ریاکشنز ہوئے تھے، دنیا بن گئی تھی. اور پھر ایک بڑا سا دھماکہ ہوگا اور سب کچھ ختم ہوگا. ایسے ہی بن گیا، دھماکے سے بن گیا، دھماکے سے ختم ہوگا. کس نے کیا دھماکہ؟ کون کرے گا دھماکہ؟ خود سے خود تو نہیں ہوتا. لیکن یہ بگ بینگ تھیوری ہے. پھر ایک اور تھیوری ہے، بلیک ہول تھیوری. کس یونیورس کے اندر بڑے بڑے بلیک ہولز ہیں، اور ان بلیک ہولز میں سے کچھ کائنات کی چیزیں نکل آتی ہیں، ایمرج آؤٹ کرتی ہیں، اور ایک بڑی سی کہکشاں بن جاتی ہے، ایک بڑی سی ملکی وے بن جاتی ہے، ایک بڑی سی گیلیکسی بن جاتی ہے، اور وہ کچھ دیر ایگزسٹ کرتی ہیں، اور پھر تکویر کا جو تصور ہے پھر لپٹ کر راؤنڈ ہول کے اندر غائب ہو جاتی ہیں. بلیک ہول تھیوری. بلیک ہول میں سے نکلتی ہیں اور بلیک ہول ہی کے اندر چلی جاتی ہیں. اللہ، کیا تصورات ہیں. اور ان کے تصور کے مطابق بہت سی گیلیکسیز اور بہت سی کہکشائیں بلیک ہولز میں سے نکل رہی ہیں اور بہت سی واپس بلیک ہولز میں جا رہی ہیں. پھر وہ جو ہندوؤں کا تصور، ری انکارنیشن، اپنی اگلی نسل جو ہے وہ کہاں جنم در جنم کا تصور، کہ اگر ایک جنم میں کوئی اچھے کام کرے گا اور بھلائی اور خیر کے کام کرے گا تو اگلے جنم میں اس سے بہتر حالت میں پیدا ہو جائے گا. اور اگر ایک جنم میں ایک زندگی کے دور میں زندگی کا دور ملا ہے، اگر برے کام کرے گا تو اگلے جنم میں اس سے بدتر شکل میں پیدا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ان کتے کی شکل میں پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے خنزیر کی شکل میں پیدا ہو جائے. تو لہٰذا یہ جنموں کا تصور. پھر قیامت کے بارے میں اہل کتاب کی رائے، ہاں قیامت ہوگی، زندگی بعد موت ہے، اٹھائے جائیں گے. لیکن اہل کتاب کی رائے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، کیونکہ ہمارے نبی نے تو کفارہ دے دیا. یہودیوں کا خیال، ہمیں آگ صرف وہ 40 دن چھوئے گی جو ہم نے بچڑا پوجا. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم امتی کہہ کے بخش دیے جائیں گے. اللہ غفور اور رحیم ہے. شیطان دھوکے باز دھوکہ دیتا ہے. اتنے لوگوں نے جو کرنا ہے وہ تم بھی کر لینا. اللہ جہنم میں نہیں پھینکے گا. ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم بخش دیے جائیں گے. اور پھر مشرکین کا قیامت کے بارے میں رائے. قرآن میں اتنی جگہ منکرین قیامت اور مشرکین، بت پرستوں، مشرکوں، کافروں کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ قیامت کو کیسے ڈیبیٹ، کیسے مذاق میں اڑاتے تھے اور کیسے ڈسکشن کرتے تھے. سورہ قاف کی آیت نمبر 2 اور 3، فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے. اذا متنا وکننا ترابا ذلک رجع بعید، ہم جب مٹی بن جائیں گے، مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، نہیں نہیں، یہ تو واپسی ہو ہی نہیں سکتی. پھر ان کا سورہ المومنون کی آیت نمبر 35 اور 38 تک، ایعدکم
अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अन्नकुम मुखरिजून, कि तुम्हारा नबी क्या तुम्हें इस बात की वादा करता है? आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते थे कि ये नबी क्या तुम्हें इस बात का वादा करता है कि तुम जब मिट्टी बन जाओगे, तुम्हारी हड्डियां जब रह जाएंगी तो फिर तुम निकाले जाओगे। हाय हाथ लिमा तुअदून, ये बात बड़ी दूर की बात है, ये तो बड़ी दूर की बात है जो तुम्हें वादा किया जा रहा है। इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया वमा नहनु बिमबऊसीन, ये तो हमारी दुनिया की जिंदगी है, यहीं पे हम जिंदा रहते हैं, हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। नबी इनको बताते थे, नबी इनको समझाते थे, वो कहते थे लो हाय हाथ है, तो बड़ी दूर की कोड़ियां लेके आते हैं, हमें नहीं उठाया जाएगा, बस ये दुनिया की जिंदगी है, इसके बाद हम नहीं उठाए जाएंगे। इसी तरह कुरान में एक और जगह कहते हैं आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन इन्ना लमबअसून, हम फिर उठाए जाएंगे। हैरत उनको इसी बात पर बार बार होती थी, हम फिर कैसे उठेंगे। कुरान में अल्लाह ने सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 10 से 12 में फरमाया है, यक़ूलूना, वो कहते हैं, इन्ना लमरदूदूना फिल हाफ़िरा आइज़ा कुन्ना इज़ामन नाख़िरा क़ालू तिल्का इज़ा क़र्रतुन ख़ासिरतुन, ये कहते हैं कि हम उस पहली हालत में वापस उठाए जाएंगे जब हमारी हड्डियां बोखली बोसीदा हो जाएंगी, खोखली हो जाएंगी। अच्छा, ये तो बड़ी घाटे की बात होगी। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह दुखान की आयत नंबर 34 और 36 में तनकीद की है, वो कहते हैं इन हिया इल्ला मौततुनल ऊला व मा नहनु बिमुनशिरीन, कि हमारी तो बस ये पहली मौत है और हम इसके बाद जमा नहीं किए जाएंगे, हम इकट्ठे नहीं किए जाएंगे, बस हमारी यही मौत है और बस ये हमारी मौत काम तमाम कर देगी। सूरह सबा की आयत नंबर 8 और 7 में आता है हल नदुल्लकुम रजुलन युनब्बिउकुम इज़ा मुज़्ज़िक़्तुम कुल्ल मुमज़्ज़िक़िन इन्नकुम लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, हम तुम्हें एक शख्स की खबर दें, वो कहता है कि जब तुम चूरा चूरा हो जाओगे, जब तुम रेजा रेजा हो जाओगे, कुल्ल मुमज़्ज़िक़िन, चूरा चूरा हो जाओगे, तुम रेजा रेजा हो जाओगे, उड़ जाओगे, बहा दिए जाओगे, फिर तुम्हें नए सिरे से उठाया जाएगा। इफ्तरा अल्लाहिल कज़िबा, वो तो अल्लाह पे झूठ बांधता है। अम बिही जिन्नतुन, यहां तो उसको कोई जुनून है। यानी जो उनको आखिरत की बातें बताते थे वो कहते थे ये जुनूनी है, ये पागल है, ये अल्लाह पर बहतान करता है, रेजा रेजा हो जाएगा, हम कैसे उठाए जाएंगे। फिर सूरह जासिया में आयत नंबर 32 आयत नंबर 34 में आता है वैसा कीला, और जब कहा जाता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन वस्साअता ला रैब फी, कि देखो ये वादा सच्चा है, क़यामत की घड़ी में कोई शक नहीं है। क़ुल्तुम मा नदरी मस्साअता, वो कहते हैं हमें नहीं पता घड़ी क्या है। इन्ना नज़न्नु वमा नहनु बिमुस्तयक़िनीन, हमें कुछ गुमान सा है, हम कुछ कंफ्यूज से हैं और हम यकीन करने वाले नहीं, हमें यकीन नहीं आता। तो आप देखेंगे कितने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और कितना डिफरेंट सा रहा था। फिर एक जगह आता है कि एक और कॉन्सेप्ट, अभी तक लगातार हमने देखा कि मुशरिकीन क्या कहते थे, मुशरिकीन कहते थे कि ये नबी जो तुम्हें कहता है ना तुम रेजा रेजा हो जाओगे, चूरा चूरा हो जाओगे, हड्डियां उड़ जाएंगी, फिर उठाए जाओगे। लो, हम कैसे उठाए जा सकते हैं, हड्डियां कैसे फिर जमा होंगी। एक ये शक था। फिर दूसरा तसव्वुर था नहीं, हमारी बस ये दुनिया की जिंदगी है, यहाँ की मौत है, वमा नहनु बिमुनशरीन, हमें दोबारा नहीं उठाया जाएगा। फिर एक तसव्वुर था हमें कुछ ना समझ नहीं आ रहा घड़ी के बारे में, हमें कुछ गुमान सा है लेकिन वी कांट रियली क्लियरली कॉम्प्रिहेंड। अच्छा, फिर एक और तसव्वुर मा ज़न्नु अन तबीदा हाज़िही अबदा, मेरा ख्याल है ये दुनिया कभी खत्म नहीं होगी। वमा ज़न्नु स्साअता क़ाइमन, और मेरा ख्याल है क़यामत कभी आनी नहीं है। वला रुदित्तु इला रब्बी लाजिदन्ना खैरम मिन्हा मुनक़लिबा, और अगर मैं अल्लाह की तरफ लौटाया भी गया ना तो ये जो दुनिया में अल्लाह ने दिया ना इससे बेहतर मुझे वहां मिल जाएगा। ये भी क़यामत का एक मिसकॉन्सेप्शन। पहले तो ये समझना ये सारा कुछ मिटना ही नहीं है, ये सारा कुछ खत्म ही नहीं होना। अच्छा, अगर खत्म हुआ भी ना और मैं अल्लाह की तरफ गया ना तो यहाँ उसने मुझे इतना कुछ दिया है, बस इससे बेहतर मुझे वहां दे देगा, क्योंकि वो यहाँ मुझसे राजी है ना, यहाँ उसने मुझे कोठी दी है, जायदाद दी है, मुझे ओहदा दी है, मुझे इज्जत दी है, वो मुझसे बड़ा राजी है, इससे ज्यादा बेहतर मुझे वहां दे देगा। ये भी मिसकॉन्सेप्ट है क़यामत का।